باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورۃ فاتحہ کا روحانی فیض کہ سورۃ فاتحہ میں آپ نے بہت دفعہ بہت ویڈیو دیکھی ہوں گی، بہت سنا ہوگا، لیکن یہ اتنی وسیع ہے، اس کی کرامات اس کے وسیع ہیں، اتنے اس کے فائدے کہ کبھی آدمی اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں سورۃ فاتحہ پہ، اس کی تفسیر بھی، لیکن وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور اس کے اتنا دیکھنے کو، آج میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو اس کتاب میں مجھے اس کی کچھ اور خصوصیات اس کی مطلب کہ نظر آتی ہیں، اس کے کچھ اور فیض نظر آتے ہیں۔ کل کو کوئی اور کسی عالم دین کی کتاب پڑھتا ہوں تو اس کے اندر کچھ اور بہت سی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ غلط نہیں ہوتی، وہ روایت سے لکھی جاتی ہے اور وہ حدیثوں سے لکھا جاتا ہے، پوری کتابیں اس کے اوپر لکھی جاتی، لیکن اس کی تفسیر ختم نہیں ہوتی۔ آج میں اس کو قرآن جو سے اس کی میں آپ کو کچھ تھوڑی سی تفسیر بتانا چاہتا ہوں روحانی طور پہ۔ اور یہ مطلب کہ وہ کتاب ہے، یہ وہ صورت ہے جو نماز میں جو اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سورۃ فاتحہ جو سی ہے نا، وہ ہم فاتحہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کو مرحوم کے لیے کوئی دعا کی جائے، یہ اصل میں یہ دعا ہے، سورۃ فاتحہ دعا ہے۔ اس کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر بڑا وزن، میں نے کسی ویڈیو میں ذکر بھی کیا ہے، اس کے جو الفاظ ہیں اگر ان الفاظوں سے کام لیا جائے تو ہمارے بہت سے مسائل، بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح الحمد شریف کو اگر دوائی کے اوپر دوائی لے کر اس کو 70 دفعہ اس کو پڑھا جائے تو اور دوائی کے اوپر دم کر کے دوائی پلائی جائے تو اس کا بیماری جو سی ہے نا منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اتنی اچھی چیز مطلب اس کی خصوصیت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے کہ یہ اگر مردے کے اوپر ہی پڑھی جائے سورۃ فاتحہ تو کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء حق کہتے ہیں کہ یہ بعید نہیں ہے کہ مردہ کھڑا ہو جائے، تو اس کی خوبیاں بہت ہے اس کے اندر، یہ بیماری کو خاتمہ کرتی ہے اس کے اندر۔ یہ آپ کو اگر اس کا وظیفہ صحیح طور سے کیا جائے تو آپ کو امیر کبیر بناتی ہے، آپ کے رزق میں برکت دیتی ہے، آپ کے مشکلات کو دور کرتی ہے، آپ کے بچوں کے مسائل کو دور کرتی ہے، آپ کے حاجات کو پورا کرتی ہے، آپ کی مطلب کہ پریشانی کو دور کرتی ہے۔ میں اس کے اندر سے چند ایک چیزوں کے بارے میں آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اتنی تفصیل تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو کتاب ہے نا، یہ وہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ وہ ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے اس کو عمل کیا جائے اور اس کے اپنا اس کو علیحدہ اس کے الفاظ کو لکھا جائے، جیسے صرف فے الف تے ہے، اور اس کو پانی میں گھول کے اگر کینسر والے کو پلایا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اس کا مرض، اگر الحمد شریف کے ایک الفاظ کو لکھا جائے، کیونکہ یہ الفاظ ایک طاقت ہے نا، اللہ نے اس کو ایسے بیلنس کیا ہے کہ یہ الفاظ یہ طاقت ہے۔ اللہ نے کہہ رہا ہے نا کہ اگر میں قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو وہ ریزہ ہو جاتا، قرآن کے وزن سے ریزہ نہ ہوتا پہاڑ، اس کے وزن سے، الفاظوں کا جو وزن ہے، الفاظوں کی جو طاقت ہے، اس کی وجہ سے وہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ الحمد شریف کیا، قرآن کی ہر آیت نہ کوئی فضیلت، کوئی نہ کوئی اہمیت، کوئی نہ کوئی کرشمہ ضرور ہے اس کا، لیکن جیسے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہوں نے فرمایا، ان کی اولاد نے فرمایا، علماء حق نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا، تو وہ اس کی تفسیر بہت ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ حافظے کی اگر کمزوری ہے کسی بچے کے اندر، بچہ مطلب کہ پڑھائی کی طرف اس کا دھیان نہیں رہتا، یہ یاد پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، تو اس کو نا 133 دفعہ الحمد شریف پڑھ کے پانی پہ وہ آپ صبح دوپہر شام پلائیں، تو اس کو آپ 10 دن بھی پلا سکتے ہیں، 20 دن بھی پلا سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ اس کے حافظہ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اور یہ اگر درد ہے، ہر قسم کا درد ہے، چاہے وہ کہتے ہیں جوڑوں کا درد ہے، کمر کا درد ہے، ہاتھ کا درد ہے، پاؤں کا درد ہے، ہر قسم کا درد، یہ روغن نساء ایک روغن پنساری سے ملتا ہے، اس کے اوپر اس کو پڑھ کر اور یہ 70 دفعہ پڑھ کر اس کو اس پہ مل دیا جائے جہاں درد ہو رہا ہے تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے، کوئی بھی درد ہو۔ تو اسی طرح اگر رنج و غم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جو رنج و غم ہے، میرے رنج کا خاتمہ ہو جائے، میری پریشانی کا خاتمہ ہو جائے،
میرے مطلب کہ حالات صحیح نہیں، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، گھر میں کوئی پریشانی ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یہ بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، یہ نوکری کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، یا اور کہیں باہر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، تو اس کے لیے رات کو سوتے وقت 70 دفعہ پانی میں اس کو پڑھ کر دم کر کے آپ پانی پی لیا کریں 70 دفعہ، اور انشاءاللہ 20 دن آپ پئیں گے، اور اول تو پہلے اس کا اثرات شروع ہو گئے، 20 دن تو میں اپنے طور سے بتا رہا ہوں، ویسے وظیفہ 40 دن کا ہوتا ہے، لیکن پہلے بندے کے اثرات پتہ چل جاتے ہو ٹھیک ہو رہا ہے تو بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو رات کو اس کو سوتے وقت 70 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کے تمام رنج و غم دور ہو جائیں گے۔ اور یہ جو وظیفے، یہ جو عمل بتا رہا ہوں، یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، میری یہ عادت ہے، میں وہی چیز بتاؤں گا جو میں نے رسول اور اس کی آل سے سنا ہو، جو میں نے پڑھا ہو، جس کو میں نے ریسرچ کی ہو، جس کو میں نے عمل کیا ہو۔ 30-35 سال ہو گئے مجھے روحانی دنیا میں تعویذ بناتے ہوئے، عمل بتاتے وقت، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ کل کو میں جواب دہ ہوں اللہ کے پاس کہ میں نے غلط چیزیں کیوں بتائیں ان کو۔ اس لیے میں غلط چیز نہیں بتاؤں گا، وہی چیزیں بتاؤں گا جو علماء حق نے بیان کی ہوئی ہیں، اور جو میرے تجربے میں آئی ہیں، جس کو میں مجرب بھی کہہ سکتا ہوں، اور جو ہمارے رسول پاک اور ان کی آل نے بتلائی ہو، ہمارے اماموں نے بتائی ہو۔ اسی طرح کسی بلا سے آپ کو خوف زدہ رہتے ہیں کہ مطلب کہیں ایسی جگہ پہ گھر ہے، آپ کو خوف رہتا ہے اللہ نہ کرے چوری ہو جائے، رات کو ڈاکہ نہ پڑ جائے، یا آپ کسی ایسی ویرانے سے گزر رہے، یا آپ کو مطلب کہ ڈر ہے کوئی آ نہ جائے، پکڑ نہ جائے، یا آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ گھر سے جب باہر جاتے ہیں تو ڈرتے ڈرتے ہر بندہ جاتا ہے، کوئی واردات نہ ڈال دے، کوئی کھڑا نہ ہو جائے، جو کچھ نکالنا، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ اپنا بلا سے حفاظت کے لیے اس کو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور 7 بار آیت الکرسی پڑھنا ہے ڈیلی آپ نے۔ آپ کو ہر پریشانی سے آپ دور ہو جائیں گے، آپ کا دل خود ہی مطمئن ہو جائے کہ میں نے اللہ کا سہارا لے لیا، میں نے اللہ کے کلام کا سہارا لے لیا، اب میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اور واقعی کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ یہ آزمائی باتیں ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں۔ اسی لیے دوزخ سے حفاظت کے لیے کہ مجھے مطلب رسول اللہ فرماتے ہیں، ان کی اولاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 121 بار اس کو روزانہ پڑھا جائے تو وہ دوزخ سے بچا رہتا ہے۔ اگر اس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے اور وہ 121 بار اس کو پڑھ لے گا تو وہ دوزخ کی نہیں کہلائے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا وہ۔ اور اسی طرح یہ اپنے خیر و برکت کے لیے ہر طرح کی خیر و برکت ہو، ہر پریشانی سے دور رہے، چاہے آپ کو کوئی اللہ نہ کرے پریشانی نہیں ہے اس وقت، لیکن آئندہ کے لیے آپ کو کوئی مشکل نہ آئے، آپ کو کوئی پریشانی نہ آئے، گھر میں بڑا عافیت رہے، بیماریوں سے واسطہ نہ پڑے، ان سب چیزوں کے لیے نماز میں اس کو 21 بار پڑھ لیا کرے، کسی ایک نماز میں رکھ لے، مغرب کے بعد رکھ لے، 21 بار پڑھ لے، اور اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر حاجت آپ کی خود بخود پوری ہوتی رہے گی، آپ اس سے بچے رہے گی۔ اگر میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، میاں بیوی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو 33 بار ویسے پڑھ لیں، پڑھ کے آپ اس کو دم کر دیں، اس کی فوٹو پہ دم کر دیں، یا تھوڑی سی چینی لے لیں، چینی پہ آپ نے 33 بار اس کو پڑھنا، اور وہ چینی میں ڈال دیں، پھر اگلے دن لے لینا اس کو، پھر پڑھنا، پھر چینی کو چینی میں ڈال دیں، اس سے یہ ہوگا میاں بیوی میں محبت بڑھے گی، خاندان رشتہ داروں جو گھر میں رہتے ہیں افراد، بچے جو بوڑھے، سب کے اندر محبت آپ کو پیدا ہو جائے گی اگر آپ اس کو ڈیلی مطلب کہ 33 بار اس کو پڑھیں گے الحمد شریف کو۔ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں تو آپ اس کو 786 بار روز پڑھیں، پھر آپ دیکھیں گے آپ کے مقدر کیسے بدلتے نہیں ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ میاں نے جو فرمایا کہ وہ آپ کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، لیکن ساتھ گناہ سے توبہ بھی کرنی ہے، گناہ سے توبہ کریں گے اور 786 بار کریں گے، اور بروز جمعہ روزانہ اس کو 70 بار پڑھ لیں نا، اگر جمعرات سے شروع کر لیں اور ڈیلی 70 بار پڑھ لیں، آپ کو اللہ میاں پھر بھی ہر پریشانی سے دور رکھے گا، ہر بیماری سے دور رکھے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں امیر کبیر ہو جاؤں، کہ میرا ایک نام ہو، میرے پاس ایک پیسہ ہے، فلانا ہے، تو اس کو آپ امیر کی ہونے کے لیے 786 بار آپ نے صبح اٹھ کے پڑھنا، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو پڑھنا، 40 دن آپ نے پڑھنا، آپ کا شمار امیروں میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک جگہ نہیں، میں نے ہزاروں جگہ پڑھا ہے اس کو،
اور امام سے ہی سنا گیا، رسول سے بھی سنا گیا، علماء حق سے بھی سنا گیا، اور بڑے بڑے لوگوں سے اس کے بارے میں سنا گیا جو 786 بار سورۃ الحمد شریف کو پڑھ لے صبح کے ٹائم جب سورج پھوٹ رہا ہو۔ اور یہ کچھ جگہ پہ تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس سورج کی طرف نظر کر کے آپ پڑھیں، اور سردیوں میں سورج کی طرف نظر کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، تو آپ امیر کبیر ہو جائیں گے۔ اللہ سے اپنی دعا حاجت کے لیے دعا کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ میں گناہ سے بچا رہوں۔ اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر آپ ہر روز استغفار پڑھ لیں تو روز کے روز آپ کے گناہ دھلتے رہیں گے، کیونکہ اللہ میاں کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے پاس گناہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو ہمارے ذمہ کو ہم گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھ لے اور یہ استغفر اللہ ربی توبہ اللہ پڑھ لے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کے گناہ دھلتے رہیں گے، اور آپ کے تمام حاجت اللہ میں خود بخود پوری کرتا رہے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔